ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله لأقطعن أيديكم میں تمہارے ہاتھ کٹواؤں گا ارجلکم اور تمہارے پاؤں من خلافن یعنی مخالف سمتوں سے. اگر ادھر کا ہاتھ کاٹا ہے تو ادھر کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی، تمہیں گویا کہ ایسی سخت سزا دی جائے گی. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو میں صلیب پہ چڑھا دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون. اب دیکھیے کتنا خوبصورت جواب ہے جادوگروں کا کہ مرنا تو ہے نا، یقیناً اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. تو ہمیں صلیب پر چڑھا دے گا تو کون سا مار کا کر لے گا؟ وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے، آخر تو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. موت تو آنی ہے، مرنا ہے، چاہے تیرے ہاتھ سے آ جائے جیسے ہمارا رب چاہے گا. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اور تو کس بات پہ ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ یہی نا کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم ایمان لے آئے. اور فوراً اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے رب ہمیں صبر کی انتہائی توفیق عطا فرما، صبر کا ہم پہ فیضان کر دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار، ہمارے قدم گویا کہ لرزش نہ کھائیں اس سزا کے سامنے جو بھی فرعون ہمیں دینا چاہتا ہے. ہم ایمان کے ساتھ گویا کہ موت چاہتے ہیں. یہ ہے جب انسان چشم سر سے مشاہدہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے کا، تو پھر جو استقامت اس کے اندر پیدا ہو. وقال الملأ من قوم فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا تذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض. کہ فرعون کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ ملک میں فساد پھیلاتے پھریں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کی بندگی جو ہے وہ چھوڑ دیں. اب یہ ایک وہ سٹائل تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں آل فرعون کے لیے بے دام غلاموں کی حیثیت رکھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جب تجارت کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ ملک فائدہ اٹھاتا ہے جہاں لیبر سستی ہوتی ہے، جہاں کم اخراجات ہوتے ہیں. تب ان کی ساری جو یہ سلسلہ تہذیب و تمدن کا چل رہا تھا اس میں غلاموں کی محنت کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور غلام فری میں تھے، انہیں تو وہ اتنا دیتے تھے جس سے ان کی زندگی کی ڈور بندھی رہے. غلام کا معاملہ اکثر و بیشتر یہ ہوا کرتا تھا تاکہ وہ زندہ رہے اور کام کرنے کے قابل رہے. یہی صورت ان لوگوں کی تھی، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل یہاں سے چلی جائے، یہ لوگ آزاد ہو جائیں. وہ آزاد ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اپنی مرضی کریں گے، جہاں چاہیں آباد ہوں گے، اور ان کی وہ جو ہے وہ سستی لیبر بھی ختم، ان کی جو غلامی کی صورتحال میں ان سے مفادات تھے ان کے وہ بھی ختم. اب ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے تو بہت سارے اخراجات بڑھ جائیں گے. اس پر فرعون نے کہا تم فکر نہ کرو. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ہم انہیں ایسی سزا دیں گے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کروائیں گے، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے، اور ہمارا اقتدار ان پہ چھایا ہوا ہے قاہر، کہ ہم ان پہ گویا کہ ایسی صورت جیسے کہ بجلی بن کے ان پر گریں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. اب جب حالات بگڑے ہوں گے اور وہ ظلم و ستم شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوت کے بعد، تو بنی اسرائیل کی جو پہلے حالت تھی غلامی کی وہ اور بدتر ہو گئی. اس ظلم و تشدد کی وجہ سے جو فرعون اور اس کے درباریوں جو سردار تھے بڑے بڑے اور جو بھی لوگ تھے جن کے ماتحت وہ رہ رہے تھے، اب اس حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلقین کی، صبر کی. ان الارض للہ، جان لو یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے. آج یہ وارث ہیں، اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں. والعاقبۃ للمتقین، لیکن یاد رکھو کہ آخری کامیابی جو ہے
ان کے لیے ہوتی ہے جو خدا ترسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو اہل تقوی ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل، اب یہ لاچاری کا جو ہے وہ بے چارگی کا بلکہ کہنا چاہیے وہ کلمہ ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کی زبان سے نکل رہا ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارا یہی حال تھا کہ ہم ستائے جا رہے تھے، انت آتینا ومن بعد ما جئتنا، اور اب جب تو آ گیا ہے تو پھر بھی ہمارا وہی حال ہے، یعنی ہمارے حال تو نہیں بدلے، تم رسول بن کے آ گئے اور ہمارے پر ظلم و تشدد اور زیادہ ہو گیا۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، حضرت موسیٰ نے، اب یہ بین السطور خوشخبری بھی ہے کہ ان قریب ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین کی خلافت تمہیں عطا کر دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ دیکھے آزمائے تمہیں کہ تم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تمہیں غلام بھی بنایا اور تمہارے تمام حقوق پامال کر دیے، اور جو بیٹوں کو قتل کیا، بچیوں کو زندہ رکھا، وہ بھی اس بدنیتی کے ساتھ تھا۔ تو یہ سارا سلسلہ ختم کر کے اللہ انہیں ہلاک کرے اور پھر دیکھے تمہیں اس سرزمین پر اپنا نائب بنا کر کے اختیار اور اقتدار دیکھے کہ تم کیا، تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر ہم نے فرعون اور اس کے لوگوں کو کئی سال تک قحط، پیداوار میں کمی اور مختلف امتحانات میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ہوش میں آ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، ان کا حال یہ تھا کہ اچھا زمانہ آتا، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے یہ ہماری محنت ہے، ہماری کاریگری ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کبھی مصیبت آ جاتی، برا زمانہ آتا، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کا الزام وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں پر ٹھہرا دیتے کہ یہ ساری تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، جان لو کہ حقیقت میں کوئی فعل بد ہے یا اچھی، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو جیسا مرضی جادو بنا لا ہمیں مسحور کرنے کے لیے، کوئی بھی نشانی لیا۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں تجھ پر ایمان لانے والے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو پھر ہم نے ان پر بھیجے طوفان، اور یہ مختلف قسم کے طوفان تھے، والجراد والقمل والضفادع والدم، آیات مفصلات، ان پر ٹڈی دل چھوڑے، چچڑیاں چھوڑیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب فرمایا آیات مفصلات، یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، یعنی مختلف قسم کے یہ طوفان جو تھے علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے پہلے کوئی ہوا کا یا سیلاب کا طوفان بھی آیا ہو، وہ بھی ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جراد کہتے ہیں ٹڈی دل، ٹڈی دل جب آ جائے تو فصلیں تباہ و برباد ہو جائے، آن کی آن میں وہ سارے کا سارا کھا جاتے ہیں فصلوں کو اس طریقے سے کہ پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ فصل تو بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جب لائل پور ہوا کرتا تھا، مجھے یاد ہے میں غالباً اس وقت مڈل کلاس کے کسی جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا، اس زمانے میں ایک دفعہ یہاں لائل پور میں حملہ ہوا تھا ٹڈی دل کا۔ جو میرے عمر کے لوگ یہاں اس جگہ کے رہنے والے ہیں انہیں یاد ہوگا، اور لوگ جو تھے وہ یہ کنستر لے کر کے، پیپے جنہیں پنجابی میں کہتے ہیں، اور ڈنڈے لے کر، سوٹے لے کر اس میں بجاتے تھے تاکہ وہ فصلوں پر نہ بیٹھیں، لیکن جس جگہ وہ بیٹھ جاتے تھے اس جگہ سمجھیں کہ وہ سیکنڈز میں لگتا تھا کہ ہمارا ایک چوبارہ ہوا کرتا تو اس سے ہم دیکھ رہے تھے نیچے جھانک جھانک کر کے، اور بالکل ساتھ جو ہے وہ جہاں آج کل ستیانہ روڈ پر عزت مارکیٹ ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، رحمان جولر اور اس قسم کی، وہاں کافی سوناروں کی بہت ساری دکانیں، یہ لکڑی کے کھوکھے ہوتے تھے اس جگہ، اور پیچھے تمام کے تمام کھیت تھے، صرف جو لیفٹ سائڈ کا علاقہ ہے وہاں کچھ آبادی طرف، رائٹ سائڈ پہ کچھ تھوڑی سی آبادی ہوا کرتی تھی، پیچھے سارے کھیت تھے، اور ان کھیتوں میں اس زمانے میں یہ جو مکی اور چری ٹائپ جو ہے چارے کی فصل ہے یہ اگی ہوئی تھی، اور وہ چند منٹس میں اس طرح ہو گئی جیسے کہ کوئی کاٹ کے لے گیا، صرف وہ ڈنڈے اس کے کھڑے رہ گئے، اوپر کے پتے ایک دم جو ہے وہ ختم ہو، اس قدر جو ہے وہ تیزی سے جو وہ حملہ کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرعون اور آل فرعون پر جو ہے وہ پہلے ٹڈی دل کا حملہ کروایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ مصیبت اللہ سے دعا کرو ہم پر سے ٹال دے، مصیبت ٹل گئی، پھر اسی روش پہ آ گئے۔ جب کوئی مصیبت آتی تھی دعا کرواتے تھے کہ شاید اگر اللہ یہ طوفان، اگر یہ مصیبت دور کر دے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے،
بات مان لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ بات کیا ماننا چاہ رہے تھے؟ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ معاملہ ختم ہوتا تھا پھر اسی روش پہ آ جاتے۔ پھر قمل، یہ چچڑیاں، یہ کھٹمل یا سرسریاں جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ چاولوں میں اور گندم میں جو کیڑا باریک سا لگتا ہے، وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ ساری جو اجناس ہوتی تھی وہ فوراً ختم ہو جاتی تھی۔ پھر گھر میں اچانک خون کے چھینٹے، اب کہیں کھانے بیٹھے ہیں تو کھانے پہ خون کے چھینٹے آ کے پڑ گئے۔ اب یہ بھی ایک عجیب قسم کی صورتحال تھی۔ پھر اللہ نے مینڈکوں کا طوفان بھیج دیا۔ اب ہانڈی پکا کر رکھی ہے، جیسے ڈھکنا اٹھایا تازہ تازہ ہانڈی اور درمیان میں سے مینڈک اچھل کے باہر آ گیا۔ بستر پر سونے لگے ہیں، چادر اٹھائی لیٹنے کے لیے تو مینڈک نکل آئے۔ اب یہ اس قسم کی مصیبتیں تھیں جو ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں اس وقت، لیکن فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود بھی وہ سرکشی کیے چل جاتے رہے، کرتے چلے گئے، اور یہ بڑے ہی مجرم قوم تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جب بھی کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے ہیں موسیٰ، تجھے جو اپنے رب کی طرف سے مقام حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے دعا کر۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر یہ گندگی ہم سے دور ہو جائے گی، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم تیری بات مان لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، اور جب ہم ایک مخصوص مدت تک وہ بلا ٹلوا دیتے تو وہ پھر اسی روش پر جو ہے وہ آ پہنچتے، اپنے عہد سے گویا کہ پھر جاتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس پاداش میں کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ بالکل بے پرواہی ہو گئے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان کی جگہ پر ہم نے جو لوگ کمزور تھے، ضعیف تھے، یعنی بنی اسرائیل جو غلام تھی ان کی، انہیں ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھی ہے سرزمین فلسطین۔ وہ اس زمانے میں بڑی زرخیز جگہ تھی، اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے، فرٹائل کریسنٹ آف مڈل ایسٹ کا اسے خطاب دیا جاتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اس طرح جو ہے ہم نے بنی اسرائیل کے حق میں جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا۔ تیرے رب کا وعدہ ان کے حق میں پورا ہوا، بما صبروا، اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے، جو وہ چڑھاتے تھے، جو بھی ان کی سرکشی اور سب کچھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ خاک میں ملا دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو پھر وہ جس رستے پر چلے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، بتوں کے پاس اعتکاف کرتی۔ یعکفون جو ہے اعتکاف کر رہی تھی۔ یہ اعتکاف جو ہے اسے آپ سمجھیے کہ دو بڑے مشہور الفاظ ہیں، اگرچہ ہندی کے ہیں لیکن ہمارے ہاں پنجابی میں عام استعمال کرتے ہیں۔ کسی شے کی طرف دھیان اور گیان کرنا، یعنی کسی چیز پر توجہ کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنا۔ دھیان ہے توجہ، اور گیان ہے اس سے کچھ اس کا رزلٹ حاصل کرنا۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ ہم اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ دور نہیں ہے، یہاں بھی اعتکاف ہوگا اور بہت سی مسجدوں میں ہوگا۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرکوز کیا جائے، دین کے حقائق کی طرف مرکوز کیا جائے، قرآن کے حوالے سے مرکوز اس توجہ کی جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ یہ دھیان اور گیان بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو اس کے پورے مطلب کو اس کی تہہ تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اعتکاف، یعنی توجہ کا مرتکز کرنا اور اس سے فیض حاصل کرنا۔ تو وہ اپنے بتوں کے گرویدہ تھے، اس کے پاس اعتکاف کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ، تب کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمیں تو کوئی ایسا معبود بنا کر کے دو۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ ذرا تھوڑے سے کہنا چاہیے کہ غصے والے تھے، ان کے اندر ایک جلالت شان تھی۔
تو کہنے لگے کہ تم بڑی نادانی کی بات کر رہے ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس کی ابھی جو نعمت تم پر ہوئی ہے، وہ اس نے تمہیں اس فرعون سے نجات دی جو تم پر سخت عذاب نازل کیے ہوئے تھا۔ یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے رب کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش تھی جس سے اللہ نے تمہیں محفوظ کر دیا اور اس فرعون کی غلامی سے آزاد دے دی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب جو دو بعثتیں تھیں، ایک تو تکمیل کو پہنچی، آل فرعون برباد ہو گئی، انہوں نے مان کے نہیں دیا، نہ وہ حکم مانا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے، نہ ایمان لے کر کے آئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بہت ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ اب دوسری بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، اور اب ضرورت تھی کہ انہیں ہدایت دی جائے۔ چنانچہ پہلے تو کوہ طور پر بلایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کر کے ڈیوٹی لگائی، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اب فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، پہلے اس کی اصلاح کرو، وہاں سے بنی اسرائیل کو آزاد کرواؤ۔ اب دوسری بعثت کا زمانہ شروع ہوا، اب ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے اصل مقام، ان کا جو ام القریٰ ہے وہاں پہنچایا جائے، اور تورات دی جائے، اور تورات کے مطابق ایک نظام بنے، اس پر یہ گامزن ہو جائیں۔ لہٰذا پہلے ہی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اب 30 دن کا حکم دیا کہ پہلے 30 دن کے لیے آ جاؤ ذرا کوہ طور پر ان سے ملاقات کرنے، اور 10 دن اس میں اور بڑھا دیے، گویا کہ 40 کر دیے۔ اس میں کہا جاتا ہے بہت سی اسرائیلی روایات کے مطابق کہ یہ بھی ایک قسم کی پہلے کچھ ٹریننگ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، لیکن جب یہ ابھی تکمیل تک نہیں پہنچی تو 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اضافہ کر دیا، 40 دن۔ اسی سے غالباً جو ہے وہ چلہ پھر مشہور ہو گیا 40 دن کے لیے مختلف جو ہے وہ کام کرنے کا، واللہ عالم۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے 30 شب و روز کے لیے موسیٰ کو کوہ سینا پر جو ہے وہ طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اس جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ اے ہارون میرے پیچھے میری قوم پر میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور یہ جو مفسدین ہیں یعنی جو ابھی درمیان میں وہ لوگ موجود تھے جن سے خطرہ تھا، یہ کوئی سازش نہ کرنے پائیں، ان کے طریقے پر نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ پہنچے ہمارے مقرر کردہ وقت پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ گویا اس کلام میں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اتنی قربت اللہ نے بخشی ہے کہ مجھ سے گفتگو ہو رہی ہے، تو شاید مجھے دیدار بھی ہو جائے اللہ کا، تو فرمائش کر بیٹھے۔ قال ربی ارنی انظر الیک، عرض کیا کہ مولا مجھے یہ استطاعت عطا فرما کہ تجھے دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، جواب آیا موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اتنی طاقت تم میں ہے تو ذرا اس پہاڑ کی طرف نظر کرو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر تم اس کا استقرار کر جاؤ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر سمجھنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، یعنی ابھی کچھ مظاہرہ ہوگا، اپنی ایک تجلی کا ظہور میں پہاڑ پہ کروں گا، اگر تم اسے برداشت کر جاؤ تو پھر تم سمجھنا کہ شاید تم مجھے دیکھ بھی سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی، جلی کہتے ہیں نمایاں شے کو، جلی خبر جو ہمارے ہاں جو ہے وہ جلی حروف میں لکھنا، ایسی جس سے شے کوئی نمایاں ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے، سامنے آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی تجلی، کوئی نور کی ایک جھلک جو بھی ہے وہ اس پہاڑ پر نازل فرمائی۔ جعلہ دکم وخر موسیٰ صاعقہ، ایک دھماکہ ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ جو ہیں
وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ فلما افاقہ، جب انہیں کچھ جو ہے وہ ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، اے رب تو پاک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے مطالبہ کر بیٹھا، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، میں تو ہوں ہی تیرا مومن بندہ، لیکن ذرا اپنی حدود سے تھوڑا سا ذرا تجاوز کر گیا تھا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، کہ میں نے تجھے چنا ہے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی پیغمبری کے کام کے لیے، پیغامبری کے نام کے لیے، وبکلامی، اور تو مجھ سے ہم کلام ہوا، تجھے اتنا یعنی مرتبہ دیا ہے کہ تجھے اپنے کلام کی بھی جو ہے توفیق عطا فرمائی۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، چنانچہ جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور میرا شکر بجا لا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو لکھی ہوئی تختیاں دیں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے، کل فرمایا گیا کہ کل تمام کے تمام شعبوں کے لیے نصیحتیں بھی تھیں اور ہر پہلو سے واضح ہدایت تھی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور تاکید کی اسے مضبوطی سے تھام لے، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے، یا خُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اس میں جو احکام ہیں ان کے بہترین پہلو کے مطابق اس پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر بھی دکھا دوں گا، یعنی جن لوگوں نے جب اللہ کی ہدایت ان کے پیغمبروں کو دی گئی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اسے جھٹلایا یا اسے پس پش ڈال دیا، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ گھر موجود ہیں۔ یہ گھر کس شکل میں تھے؟ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں تھیں، یہ تو بالکل نزدیک تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، گویا کہ ارد گرد تھیں، یوں سمجھیے کہ مدین میں تو جا کے وہ خود 8 سے 10 سال رہے، حضرت شعیب ہی کے پاس۔ یہ اب اختلاف ہے کہ آیا یہ وہی شعیب تھے یا کوئی اور شعیب تھے، لیکن رہے مدین کے علاقے میں، وہیں ان کی شادی ہوئی، وہیں سے واپسی پر انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اور اسی علاقے میں قوم لوط کی بستیاں تھیں، لہذا یہ دار الفاسقین سارے کے سارے جو ہیں فرمایا گیا ان قریب سب کا انہیں مشاہدہ تمہیں کروا دیا جائے گا، یعنی تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب اللہ کے احکامات آ جائیں ان پر نہ عمل کیا جائے تو انجام کیا ہوتا ہے، گویا کہ تمہیں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ حَقٍّ، میں اپنی نشانیوں میں سے، نشانیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا، یعنی وہ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے جو بغیر حق کے زمین پہ بڑے بنتے ہیں، جن میں استکبار ہوگا، اور ظاہر ہے جہاں تکبر آ جائے، جہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا جائے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی تعلیمات کی جو توفیق ہے وہ سلب کر لیا کرتا ہے۔ انسان میں عاجزی ہونا یہ ایک بہت بڑا اہم عنصر ہے، اس لیے سورہ فرقان میں چل کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن کی بنیادی صفت عطا فرمائی اور بڑے پیار سے وہاں پکارا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب وہ چلتے ہیں اللہ کی زمین پر تو عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر انکساری ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کا ایک بنیادی وصف ہے جو انتہائی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ میر انیس ہمارے یہاں ایک شاعر ہوئے ہیں جو مرثیے کے لیے بہت مشہور ہیں، لیکن بعض ان کے شعر بڑے فلسفیانہ اور بڑے حکمت کے موتی لیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ان کی ربائی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی دست ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ یعنی جس انسان کو کوئی رتبہ مل جائے، اللہ اسے کوئی منصب عطا کرے، وہ پھر عاجزی اور انکساریت جو اختیار کرتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر فروتنی پیدا ہوتی ہے، تن کو فرو کر لینا، نیچا کر لینا۔ جس پھل پہ آپ دیکھتے ہیں، جس درخت پہ پھل لگتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جس پہ نہیں ہوتا اس کی ٹہنیاں تنی رہتی ہیں۔ یہ ہر انسان کا ہے، جو خالی برتن ہوتا ہے وہ کھڑکتا ہے، بھرا ہوا برتن اس میں آواز نہیں نکلتی۔ تو رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی دست ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ یہ تلقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی جا رہی ہے کہ یہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے، لیکن جس کے اندر استکبار ہوگا، جو کچھ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس سرزمین پر میں بڑی شے ہوں،
انہیں یہ ہدایت کام نہیں دے گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسے لوگ کا چاہے کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر انہیں تم سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو اسے اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر تمہیں انہیں ٹیڑھا راستہ دکھاؤ گے يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس پہ چلنا پسند کریں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غفلت میں اختیار کرتے ہیں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح